السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ ہم لوگ حائضہ عورت کے احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب تک عورت حیض کی حالت میں ہے، ماہواری کا ایام چل رہے ہیں، تب تک اس سے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ جمع کے علاوہ ہر طرح کی مباشرت کی جا سکتی ہے۔ میں نے روایت بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حیضہ عورت سے جمع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری بیوی جب حائضہ ہے تو میرے لیے اس سے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا لکا ما فوق الازار، تمہارے لیے وہ سب کچھ حلال ہے جو تہبند کے اوپر ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے۔ تو تہبند کے اوپر سب کچھ حلال ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی حاضر ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کرنا چاہتے تو اسے تہبند ماننے کا حکم دیتے۔ اس وقت حیض زور پر ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں صرف وطی کرنا، جمع کرنا، ہم بستری کرنا ناجائز ہے، باقی ساری چیزیں جائز ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک عورت کا حیض ختم ہو گیا لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو کیا غسل سے پہلے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے غسل کر کے ذریعہ، تب تک اس سے مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تب تک ان کے قریب مت جاؤ۔ تو پاکی طہارت کے ذریعے، غسل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو حیض عورت جب تک غسل نہ کر لے تب تک اس کے قریب جانا، یعنی اسے وطی کرنا، مباشرت کرنا، ہم مستری کرنا، جمع کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ولا تقربوہن حتی یطہرن فإذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ۔ تو اس آیت میں فقہاء نے کہا ہے کہ عورت سے مباشرت کے لیے 2 مرتبہ طہارت کا ذکر ہے، یعنی یطہرنا اور تطہرنا۔ تو یطہرنا سے مراد بالاتفاق انقطاع حیض ہے، اور دوسری طرح سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا مراد ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو علماء کا اس بات پر اتفاق ظاہر کیا ہے کہ عورت سے جب حیض کا خون ختم ہو جائے تو وہ پانی کے ساتھ غسل کرنے تک یا بامر مجبوری تیمم کرنے تک حلال نہیں ہوتی، وہ مراد ہے۔ تو جمہور کا بھی یہی مسلک ہے، اور راجح یہی ہے کہ شوہر کے لیے حائضہ عورت سے اس وقت تک وطی کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ پانی کے ساتھ طہارت نہ حاصل کر لے۔ اگر پانی کا موجود نہ ہو تو پھر تیمم کر لے، شرائط کے ساتھ جو تیمم کے شرائط ہیں۔ البتہ احناف کا نزدیک 10 دن گزرنے کے بعد خون منقطع ہو تو غسل سے پہلے بھی اس عورت سے جمع ہم مستری کرنا جائز ہے، اور اگر 10 دن سے پہلے ہو تو غسل یا نماز کا وقت اس پر داخل ہو جانے سے پہلے اسے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لیکن راجح وہی ہے جو جمہور کا موقف ہے کہ تطہرنا کا جو راجح معنی ہے وہ غسل ہی ہے، اور یہی صحیح ہے کہ جب تک ایک عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل نہ کر لے تب تک اس سے ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ اسی ضمن میں اگلا مسئلہ ہے کہ اگر ناجائز ہونے کے باوجود، حرام ہونے کے باوجود ایک آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے مستری کر بیٹھتا ہے حالت حیض میں، تو کیا کرے گا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے مستری کرتا ہے، یتصدق بدینار اور بنصف دینار، وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے گا وہ، تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ اور یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، امام قتادہ، امام اوزاعی، امام اسحاق
اور دیگر علماء کا موقف ہے۔ کچھ لوگوں نے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کو کہا ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ دینار یا نصف دینار ہی صدقہ دے گا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف توبہ استغفار ہی واجب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کفارہ کی حدیث مسترب و ناقابل حجت ہے۔ راجع بات یہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے یہ، اس لیے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد توبہ تو لازمی کرے گا، وہ صرف کفارہ سے بھی کام نہیں چلتا ہے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد لازمی طور پر توبہ ضروری ہے۔ لیکن توبہ کی صورت یہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کے ساتھ دینار یا نصف دینار جسے بھی انسان پسند کرے اس کا کر دے، تو یہی صحیح ہے۔ ایک آخری مسئلہ حالت حیض کا کہ عورت حالت حیض میں روزوں کا قضا دے گی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا بھی منع ہے، نماز پڑھنا بھی منع ہے، تو روزوں کے قضا اس کے اوپر لازم ہے حالت حیض ختم ہونے کے بعد۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جو رمضان کے دن چھوٹ جائیں، روزے کے دن چھوٹ جائیں، نہ روزہ رکھ سکے، تو پھر ایسی عورت رمضان کے بعد جن دن چھوٹے ہیں حیض کی بنا پر روزے، ان کی قضا دے گی، البتہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، معاذہ نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا وجہ ہے کہ حائض عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ایسی حالت درپیش ہوتی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو اس مسئلے پر اجماع ہے، اس چنانچہ امت کے سلف ہوں، خلف ہوں، سابق ہوں، لائق ہوں، متقدمین ہوں، متاخرین ہوں، سب کا اس بات پر اجماع ہے، اور اس میں کسی سے بھی اختلاف ثابت نہیں ہے کہ حالت حیض میں عورت نہ تو نماز پڑھے گی نہ تو روزہ رکھے گی، البتہ نماز کی قضا نہیں دے گی، ہاں روزے کی قضا ضرور دے گی۔ تو حالت حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا اس پر واجب ہے۔ تو آج کے دن بس اسی پر درس ختم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ حیض کے مسائل ختم ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ نفاس کے مسائل اور اس سے متعلق کچھ دیگر مسائل بھی جو متفرقات میں آتے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔